السلام علیکم ویورس، ناول 10 ایپیسوڈ نمبر 15۔ جن سائی ناراض سے اپنے شاہ سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو ہٹاتے مکرم نے محبت سے پوچھا۔ امامہ نے ہونٹ چباتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ نے جن کو منائے گا تو مان جاؤ گی نا؟ مکرم نے اس کے سرخ آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تب بھی امامہ نے منہ پھیلائے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی ناراضگی کہ اپنے شاہ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ شاہ نے اس کے سرخ چھوٹے سے ناک کو کھینچتے ہوئے محبت سے پوچھا تو امامہ نے لال ٹماٹر ہوتے ناک سے ہلاتے اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھو جن سائی، پھر میرا دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ مکرم نے اسے قریب کرتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے باری لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے مجھے ڈانٹا، امامہ نے نظریں جھکائی دھیمی آواز میں کہا۔ غلطی کس کی تھی؟ مکرم نے آبرو چکاتے پوچھا۔ میری، دھیمی آواز میں جواب دیا۔ غصہ کس نے دلایا تھا؟ ایک اور سوال۔ میں نے؟ تو قصوروار کون ہوا؟ میں۔ آخری سوال پر امامہ جھنجھلائی۔ اس حساب سے ناراض مجھے ہونا چاہیے جن سائی، اور یہاں الٹا مجھے تمہیں منانا پڑ رہا ہے، اس لیے مان جاؤ، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں منانے کے، لیکن پھر مشکل تمہارے لیے ہوگی، سوچ لو۔ مکرم نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب سمجھائے تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی، مکرم نے اس کی جھکی پلکوں کو چھوتے ہوئے باری گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے معنی خیز انداز پر امامہ سٹپٹا گئی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا؟ بات بدلنے کو اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گستاخی معاف جن سائی، آج کے بعد نہیں ڈانٹوں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرو گی۔ مکرم نے ہار مانتے ہوئے سرنڈر کیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وعدہ کرو عمر بھر ساتھ نبھاؤ گی، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، محبت بن کر میری آنکھوں میں رہو گی، عشق بن کر میری رگوں میں دوڑو گی، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ امامہ کا دل دھڑکا گیا۔ ایک سحر تھا جو اس پر پھونک دیا گیا تھا۔ وعدہ کرو جن سائی۔ اس کے فسوں خیز لہجے پر بے خودی میں امامہ نے اپنا ہاتھ مکرم کے ہاتھ پر رکھا۔ ایک سحر تھا، جادو تھا جو اس پر پھونک دیا گیا تھا۔ وعدہ کرتی ہوں، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں تو کھوئے ہوئے لہجے میں کہتے وہ مکرم کو سرشار کر گئی۔ اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے عقیدت سے اس کی پیشانی پر زخم کے نشان پر بوسہ دیا۔ امامہ سرخ پڑتے ہوئے اس کے وجود میں چھپنے لگی۔ دوسرے دن وہ لوگ حویلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زرناب کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے برعکس امامہ بہت خوش تھی۔ مکرم نے شاذم شاہ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ حویلی میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب کو اپنا منتظر پایا۔ ماشاءاللہ بھابھی دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں نا؟ امامہ اور مکرم کو ساتھ آتے دیکھ کر ریحام نے مسکراتے مبشرہ بیگم سے کہا۔ بالکل، اللہ میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے، مبشرہ بیگم نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ امامہ اور مکرم کے ساتھ زرناب کو دیکھ کر سب کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ حیرت اور پریشانی نے لے لی تھی۔ شمون شاہ غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چچا جان، اس سے پہلے ان کا ہاتھ زرناب کے ہاتھ پر پڑتا، مکرم نے بیچ میں آتے ہی روکا۔ ہٹ جاؤ مکرم، چچا جان پرسکون رہیں، سب ملازم دیکھ رہے ہیں، اندر چل کر بات کرتے ہیں پلیز، مکرم نے دھیمے لہجے میں کہتے انہیں ملازموں کا احساس دلایا۔ زرناب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بڑی دنیا کے سامنے اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا، ہمارا سر جھکا دیا، اور تم کہتے ہو پرسکون رہو؟ کیسے؟ بولو، کیسے پرسکون رہو؟ شمون شاہ نے غصے سے مکرم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو صورتحال بگڑتے دیکھ کر شاذم شاہ نے شمون کو قابو کیا اور اندر لے گئے۔ ان کے جاتے ہی مکرم نے گہرا سانس لیتے مڑ کر زرناب کو دیکھا جو اس ساری صورتحال کی وجہ سے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ریحام بیگم ماں تھی، وہ نہ رہ سکیں، اس کے پاس جاتے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ زرناب پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ چاچا جان اندر لے آئیں اسے، مکرم نے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور امامہ کو لیے اندر چلا گیا۔ شمون سمجھداری سے کام لو، بیٹی ہے وہ تمہاری، شاذم نے شمون کو تنبیہ کرتے لہجے میں کہا۔ بھائی صاحب، آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، اس کا ہر خواب پورا کیا، ہر خواہش پوری کی، زندگی کی آسائشیں دی، سب سے بڑھ کر ان پر اعتبار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ کبھی میری بیٹی میرا سر نہیں جھکنے دے گی، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہماری محبت کو، ہماری تربیت کو باڑ میں جھونک کر چلی گئی۔ امامہ میرا خون نہیں ہے، لیکن اس نے بیٹی بن کر میرا مان رکھا۔ اب سے میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے صرف امامہ، اسے کہیں جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جائے، میرے لیے مر گئی ہے وہ، شمون نے غصے سے کہا۔ بنا جانے کہ اس کی بات اندر آتی امامہ نے سن لی ہے۔ امامہ کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ یہ سچ کہ وہ شمون شاہ کی بیٹی نہیں ہے، اس کا دل بند ہونے لگا تھا، شدت غم سے جسم لرزنے لگا، آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے، قدم لڑکھڑائے تو دیوار کا سہارا لیا۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنی ذات اسے سوالیہ نشان لگ رہی تھی، آنکھیں اپنے عرصہ ہونے پر اشک بار تھیں، وحشت ہونے لگی تھی اسے خود سے، حویلی سے۔ چلتے چلتے وہ حویلی کا گیٹ عبور کر گئی۔ شمون، ان رازوں کو راز ہی رہنے دو، اور یہاں کرو گے تو سب ختم ہو جائے گا، رشتے بکھر جائیں گے، اور جہاں تک بات زرناب کی ہے تو غلطی اس کی نہیں ہماری ہے،
ہم نے بچپن میں ان کو ایک دوسرے سے منسوب کر کے غلط کیا اور پھر بنا بتائے شادی کا فیصلہ لینا، جبکہ یہ تمہارا فرض تھا۔ جناب سے اس کی رضامندی معلوم کرو۔ اب اسے الزام دینا ناانصافی ہوگی۔ جذباتی ہے وہ، اور جذبات میں آ کر غلطی کر دی اس نے، لیکن اب ہمیں ہمارے بڑے پن کا ثبوت دینا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شمع نے ان کی بات سن کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شاذم شاہ نے ساری بات انہیں سمجھا دی، سوائے زناب کے نکاح والی بات کے۔ امامہ کہاں ہے امی؟ مکرم نے صبح سے ڈیرے پر تھا، واپس آئے تو کمرے میں امامہ کو نہ پا کر باہر آتے مبشرہ بیگم سے پوچھا۔ کمرے میں ہوگی بیٹا، میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ صبح سے نظر نہیں آئی تھی تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اب مکرم کے پوچھنے پر مبشرہ بیگم نے کہا، امی کمرے میں بھی نہیں ہے وہ، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا دیکھو، جنت کے ساتھ ہوگی، اس سے کافی دوستی ہو گئی ہے نا اس کی، مبشرہ بیگم نے کہا۔ تبھی جنت وہاں آئی۔ سائی میں چھوٹی بی بی سے ملنے آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ جنت کے پوچھنے پر مکرم نے مبشرہ بیگم کو دیکھا اور تھوڑی دیر میں اس نے سارے ملازموں کی دوڑیں لگوا دی تھیں، پوری حویلی چھان ماری، لیکن امامہ کہیں نہیں ملی۔ سب اس کے اچانک غائب ہونے پر پریشان تھے۔ چھوٹے چودھری جی، گاڑی تیار ہے۔ چلو، آج شکار کرنے کا مزہ آئے گا، ولید چودھری نے اپنی بندوق اٹھاتے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ آدھے سفر تک ہی پہنچے تھے کہ ان کی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا مصیبت ہے، گاڑی کیوں روکی؟ ولید چودھری نے غصے سے ڈرائیور پر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے، ڈرائیور نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا تو ولید صاحب سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ نسوانی وجود کو دیکھتے اس نے نیچے بیٹھتے جیسے ہی اس کے چہرے سے بال ہٹائے ساکت رہ گیا۔ ادھر مکرم نے حویلی کے سب ملازموں کو بلا کر پوچھا، لیکن ان کسی کو ماما کی اچانک سے غائب ہونے کا علم نہیں تھا۔ موم کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھ سے ملنے کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ بابا سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ جناب کے کہنے پر شاذم شاہ نے چونکتے ہوئے شمعون کو دیکھا، جس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا؟ اس کا مطلب اس نے سب سن لیا؟ کیا سن لیا چچا جان؟ مکرم نے اس کی اڑھی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ یہی کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ شمعون کے کہنے پر رحاب نے حیرت اور بے یقینی کے انداز میں انہیں دیکھا، جبکہ باقی سبھی حیران رہ گئے۔ شمعون، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ سب ختم کر دیا؟ اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اور اس سے تو آگے کوئی سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تحمل سے کام لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شمعون، مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے سب کو سچ بتانے کا، شاذم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو سب کی سوالیہ نظروں نے ان کی طرف اٹھیں۔ سب ٹھیک تو تب ہوگا جب امامہ ملے گی، ابھی تو آپ لوگ اسے ڈھونڈیں۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا بابا، مکرم نے رحاب بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ احان، حکم سائی، میرے ساتھ آؤ، مکرم نے گاڑی کی طرف جاتے احان سے کہا۔ اس کے کہنے پر ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ مکرم کے بیٹھتے ہی گاڑی حویلی سے روانہ ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بلا شبہ حسن کی پیکر تھی۔ اس کا سنہرا روپ، چودھریوں کے چاند کی مانند چمکتا چہرہ ولید چودھری کو مبہوت کر گیا۔ واللہ کیا حسن ہے! ہم نے بہت سے حسین چہرے دیکھے، لیکن ایسا حسن، ایسی معصومیت، ایسی دلکشی ولید چودھری کو کسی چہرے میں نظر نہیں آئی۔ اس نے امامہ کی سیاہ زلفوں کو سنوارتے بھاری لہجے میں کہا جو بے ہوش پڑی تھی۔ صاحب جی، مجھے لگتا ہے مر گئی ہے یہ، اس سے پہلے کوئی آپ کو یہاں دیکھ لے، چلیں یہاں سے، ڈرائیور نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تو ولید نے غصے سے اسے گھوڑا۔ اوہ تو چپ کر، جب بھی منہ کھولے گا کچھ منحوس ہی بولے گا، چل گاڑی سٹارٹ کر، ہم واپس جا رہے ہیں، ولید نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا اور امامہ کو اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سرکار، یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی کیا؟ ڈرائیور نے تعجب سے امامہ کو دیکھتے پوچھا۔ ولید نے خطرناک گھڑی سے نوازا کہ اب اگر ایک اور لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ او جی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاہوں کا علاقہ ہے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اس کی گھڑی پر ڈرائیور گڑبڑایا۔ دور پھٹے منہ تیرا، اور مجھ سے بڑی مصیبت کوئی ہے نہیں نا؟ چل اب دروازہ کھول، نہیں تو تیرا شکار کر لوں گا۔ اس کی وارن کرتی نظروں پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ولید نے امامہ کو پیچھے لٹایا، جبکہ خود وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا، اور جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، ایک دھماکے سے جھٹکا کھاتے رک گئی۔ بڑی ہی کالی زبان ہے تیری، دیکھ کیا ہوا ہے، ولید نے ڈرائیور پر ڈانٹتے ہوئے کہا، جو خود بھی اس اچانک افتادہ پر گھبرایا ہوا تھا۔ تجھ سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ہی دیکھنا پڑے گا، اس کی اڑی رنگت دیکھ کر ولید نے غصے سے کہا۔ سرکار سامنے دیکھیں، ڈرائیور کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، مکرم شاہ کو گن تھامے دیکھ کر پریشانی پر بل پڑے، جو سرخ آنکھوں سے اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب ان کو کیا موت پڑ گئی ہے، چل دیکھتے ہیں، نکل باہر، کہتے ہوئے اپنی بندوق سنبھالی وہ باہر نکلا۔ سلام شاہ جی، ہم پوچھ سکتے ہیں ہمارا راستہ کیوں روکا گیا ہے؟ باہر آتے ولید نے وہیں سے آواز لگاتے پوچھا۔ مکرم اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب سے گزرتے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے امامہ کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے، یہ ہماری ہے، ولید نے اسے امامہ کو اپنی گاڑی میں لٹاتے دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب احان نے سامنے آتے اس کے ہاتھ سے بندوق چھینتے گن تانی، ولید کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی امامہ کو ہمارے کہنے پر مکرم نے شدت ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔
جس سے اس کے ہاتھ پر رگیں ابھر آئیں۔ ہونٹ بھیجتے وہ آرام سے امامہ کو گاڑی میں لٹاتے واپس مڑا۔ ولی چودھری، وہ تمہاری نہیں میری ہے، میری بیوی، اس گاؤں کے سردار کی بیوی۔ اگر وہ تمہاری کچھ لگتی ہے تو بہن، سنا تم نے؟ بہن ہے وہ تمہاری۔ اگر اس کے لیے تمہارے دماغ میں کوئی گھٹیا سوچ آئی تو قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری کھوپڑی کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں پائے گا۔ اب اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو بھولے سے بھی کبھی مجھے اس علاقے میں نظر نہ آنا، سمجھے؟ مکرم نے سرد و سپاٹ لہجے میں اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے کہا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ولید نے غصے سے اسے گھورا لیکن کچھ کہنے کی جرأت نہیں کی۔ ملک نے دائیں ابرو اٹھاتے اسے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ ولید ڈرائیور کو اشارہ کرتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ڈرائیور بیچارہ گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا جو مکرم نے بلاسٹ کیا تھا۔